تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی سواری کو کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ سواری گھوڑا تھا یا کوئی اور مخلوق؟ امام حسین علیہ السلام کی سواری کس دنیا سے آئی تھی؟ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص لقب عطا ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا اصل نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خاص لقب ذوالجناح دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے، لیکن یہ بات بعض مورخین کے نزدیک بعید از قیاس ہے۔ ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ مغربی دیومالائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونیکورن کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا اور ان کے پر تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے۔ ہندوؤں کے اوتار کالکی کے مجسمے میں بھی اس کو ایسے گھوڑے پر بٹھایا گیا جس کے پر ہیں، اور لہٰذا ذوالجناح کی منسوبیت ایسے گھوڑوں سے ہے جن میں طاقت پرواز تھی۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے اسی گھوڑے کی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے لیے براق کی طرح خدا نے بھیجا تھا۔ بعض کے مطابق یہ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کے حکم کے مطابق اہل بیت کی خدمت پر مامور تھا اور اپنے فرض کی تکمیل کے بعد 61 ہجری کو واپس لوٹ گیا۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح ایک فرشتہ تھا جسے یوم عاشور کے واقعات کا گواہ بننا تھا، جیسا کہ حجر اسود بھی ایک فرشتہ ہے جو عہد الست کا گواہ ہے، اور اللہ نے پتھر کی صورت میں اس فرشتے کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس بات کی گواہی دے سکے کہ کون لوگ عہد الست پر قائم رہے۔ ذوالجناح بھی قانون قدرت کے مطابق واقع کربلا کا گواہ ہے۔ مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ رہوار حسینی گھوڑا نہیں، کسی اور دنیا کی مخلوق نظر آتا ہے۔ ذوالجناح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیسے آیا؟ ذوالجناح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ واقعے کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سودا بنت زمع کو اور ایک بے مثال گھوڑے کو روانہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا بنت زمع کو عقد کے ذریعے اپنے حرم میں داخل کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سپرد کر دیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کی سب سے بااثر شخصیت کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے اسکندریہ کے علاقے میں جو مصر کے شمالی اور بحیرہ روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے ایک گھوڑا جو آزادانہ پھرتا دیکھا گیا۔ یہ گھوڑا افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوؤں نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان زد عام ہو گیا۔ ایک طرح گھوڑے کا ذکر مافوق الفطرت داستان کے طور پر ہونے لگا۔ بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفہ بھیجنے کی خاطر اپنے کارندوں کو اس گھوڑے کو پکڑنے کی خاطر روانہ کیا۔ مقوقس کے کارندے اس گھوڑے کو پکڑنے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن اس پر سوار ہونے پر ناکام ہوئے۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ اسکندریہ سے مدینہ تک کے تمام راہ میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو میں رکھتے، جبکہ اس منہ زور گھوڑے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کو ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا اور پرورش کے لیے اس کی رسی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دے دی۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافر کی روح کو منزل پا لینے کے بعد قرار آ گیا ہو۔ ذوالجناح کا رنگ بے داغ موتی کی طرح سفید تھا،
لہٰذا پتہ چلا یہ ذوالجناح حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس میں بھی قدرت کا راز یہ ہے کہ آئندہ جب بھی ذکر ذوالجناح ہو فقط راہوار حسینی کی وجہ سے نہ پہچانا جائے، بلکہ اس کا ذکر ہو تو یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تازہ ہو جائے۔ اور ذوالجناح کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اس کی پشت پر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اس کے بعد مولا علی، پھر امام حسن اور آخر میں امام حسین علیہ السلام نے سواری کی۔ ذوالجناح، مرتجز، عقاب، میمون وغیرہ یہ وہ گھوڑے تھے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ملکوں کے حکمرانوں نے تحفتاً دیے، اور یہ گھوڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں بھی رہے۔ یہ نبوت امامت کا معجزہ ہے کہ ان سے مربوط منسوب کی بھی کسی بھی شے پر زمانے کی کثافتیں اثر انداز نہیں ہوتی، اس لیے 61 ہجری میں یہ گھوڑے اسی آب و تاب کے ساتھ امام حسین علیہ السلام اور اقربا کی سواری بنے ہوئے تھے۔ بعض مورخین کے نزدیک حضرت عبد المطلب کو یمن کے بادشاہ سیف بن ذی یزن نے 4 گھوڑے ہدیہ کیے تھے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ بادشاہ یمن کی خواہش تھی کہ آپ ان گھوڑوں کو اپنے پوتے کو دے دیجیے گا، وہ بڑا ہو کر نبی بنے گا۔ میں نے آسمانی کتابوں میں اس کی پہچان پڑھی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے وہ گھوڑے اپنے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے، اور آپ نے کم سنی کے عالم میں باری باری ہر گھوڑے کی سواری کی۔ ایک گھوڑے کا نام مرتجز رکھا، ایک کا نام میمون رکھا، ایک کا نام ذوالجناح رکھا، اور ایک کا نام تاویہ رکھا۔ سیف بن ذی یزن نے گھوڑے دینے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شفاعت کی دعا کی التجا کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالجناح کو کم عمری میں اپنی رحلت سے کچھ عرصہ قبل حارث نامی ایک عرب سے خریدا تھا۔ ذوالجناح کا اصل نام مرتجز تھا۔ وہ بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام کی سواری تھا اور ان کو کم عمری سے ہی بہت عزیز تھا۔ کربلا کے میدان میں جان دینے والے ساتھیوں کے علاوہ ذوالجناح نے بھی اپنی محبت و وفاداری کا ثبوت پیش کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی دستار اور تلوار، جو کہ ذوالفقار علی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، کو لے کر خیموں کی جانب بڑھا، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کے پاس آ کر امام کے شہید ہونے کی اطلاع دی، جس کے بعد سیدہ زینب خود مقتل کی جانب بڑھی، جہاں انہوں نے اپنے جان سے عزیز بھائی کے گلا کٹنے کا منظر دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ذوالجناح خود بھی انتہائی زخمی حالت میں جاں بحق ہو گیا۔ امام کے بعد اہل بیت کی بیویوں پر وہ مصائب گزرے کہ آج تک جن پر لوگ گریہ کرتے ہیں۔ کربلا کے مقابلے میں ذوالجناح نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھرپور ساتھ کیا، اور انتہائی زخمی ہونے کے باوجود بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ آخری دم تک نہ چھوڑا۔ ذوالجناح نے کربلا کے دوران کئی یزیدی فوج کے سپاہیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔